بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج کے میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ایک کافر چرواہے کا واقعہ سناؤں گی۔ ابو محذورہ ابھی 9 عمر تھا۔ اس کی آواز بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ مکہ کا باسی تھا اور مکہ فتح ہو چکا تھا، مگر ابھی وہ اسلام کی نعمت سے محروم تھا۔ مکہ کے دیگر نوجوانوں کی طرح وہ بھی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں چراتا ہوا ایک وادی سے گزر رہا تھا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی کسی جنگ میں شرکت کے لیے وہاں سے گزر رہے تھے۔ ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا گیا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں اذان دینا شروع کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بلند اتنی تھی کہ دوسری وادی میں بکریاں چراتے ہوئے ابو محذورہ نے سن لی۔ اس نے دل لگی کے طور پر اس کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ اس کے دوسرے ساتھی خاموش اس کی آواز سن رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے رہے اور ابو محذورہ اس کی نقل اتارتے رہے۔ انداز میں تمسخر تھا مگر آواز غضب کی تھی۔ پھر ابو محذورہ کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس کی خوبصورت آواز کو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سماعت فرمایا۔ آواز اچھی لگی۔ اذان ختم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، اس اذان دینے والے کو لے کر آئے۔ وہ پہاڑ کے پیچھے گئے، نوجوان کو پکڑا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے ابھی کس نے اذان دی؟ اب انہیں خجالت محسوس ہوئی۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ تمسخرانہ طور پر اذان دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک کو فرمایا، تم اذان دو۔ اس نے اذان کہنا شروع کی تو اس کی آواز خوبصورت نہ تھی۔ اب دوسرے کو اشارہ ہوا، اس کی بھی آواز خوبصورت نہ تھی۔ اب ابو محذورہ کو اشارہ ہوا، اس کی آواز دلوں میں اترنے والی تھی۔ ارشاد ہوا، تم نے ابھی اذان دی ہے؟ کہنے لگا، ہاں۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ کو آگے بڑھایا، ابو محذورہ کا امامہ اتارا، اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس بچے میں برکت دے اور اسے اسلام کی ہدایت فرما۔ ابو محذورہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لمس، وہ مبارک ہاتھ لمس کی لذت اور پھر اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو محذورہ کو مزید بشارت دی اور وظیفہ مقرر فرمایا، جاؤ تم مکہ والوں کے مؤذن مقرر کیے جاتے ہو، اب تم اہل مکہ کے مؤذن ہو۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی بال نہیں کٹوائے کہ جن بالوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیر دیا، وہ کیسے کٹوا دوں؟ مکہ مکرمہ میں کم و بیش 300 سال تک انہی کی اولاد بطور مؤذن اذان دیتی رہی۔ سبحان اللہ۔ تو گائز، یہ تھے میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا۔
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔